حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اس شیان شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حضور سے اتنی محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 9 برس، آپ 9 سال کے تھے، اور جناب حضرت ابو طالب کی آپ کفالت میں تھے۔ مکہ میں قحط سالی پڑی، ایک طویل قحط سالی کہ ایک لمبا عرصہ بیت گیا، مکہ معظمہ میں بارش نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو جب اہل مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر کچھ دن اور بارش نہ ہوئی تو پھر ہم بھی زندہ مر جائیں گے اور ہمارے جانور بھی زندہ مر جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں جو لوگ ان علاقوں میں گئے ہیں، وہاں آج بھی جو سب سے زیادہ جو نظام ہے وہاں کی صورتحال جو ہے وہ بارشوں کے ہی رحم و کرم کے اوپر ہے کہ بارشیں ہوں تو پھر کچھ علاقوں میں پانی کے معاملات اور دیگر معاملات، وگرنہ آج بھی وہ جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ تو بارش نہیں ہو رہی، تو اہل عرب بالخصوص اہل مکہ کا ایک رواج تھا کہ جب مکہ مکرمہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا اور یا کسی مصیبت میں ہوتا تو جو مکہ کے سردار تھے وہ جمع ہوتے، وہ ایک جانور کو ذبح کرتے، جانور کو ذبح کر کے اس کا خون ایک برتن میں رکھتے، اور پھر اس میں سارے سردار اس خون میں اپنے ہاتھ جو ہے وہ ڈبوتے۔ جب ہاتھ وہ اس کے اندر ڈالتے خون کے اندر، پھر وہ قسم اٹھاتے کہ جب تک ہم اس پریشانی کو حل نہ کر لیں ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو مکہ معظمہ کے سارے سردار جمع ہوئے، انہوں نے وہ سارے سرداروں کو جمع کر کے ایک جانور کو ذبح کیا، اس کا خون ایک برتن میں رکھا، اور وہ رکھ کے پھر انہوں نے اپنے ہاتھ رکھے۔ 32 سرداروں نے اس خون میں اپنے ہاتھ رکھے اور قسم اٹھائی کہ ہم آج رات پچھلے پیر صحن حرم میں داخل ہوں گے بیت اللہ شریف میں، اور بیت اللہ کی دیوار کو پکڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگیں گے۔ جب تک بارش نہیں ہوگی ہم واپس نہیں لوٹیں گے، ہم دعا مانگتے رہیں گے۔ معاملات طے ہو گئے۔ جب رات کا پچھلا پیر ہوا تو حضور علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب اٹھے بیت اللہ کی طرف آنے کے لیے۔ جب اٹھے تو حضور علیہ السلام بھی اٹھ گئے۔ آپ کی عمر شریف 9 برس کے آپ بچے ہیں، آپ کا بچپن کا زمانہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا بیٹا میں نے وہ جو قسم اٹھائی تھی سرداروں کے ساتھ اس کو پورا کرنے کے لیے صحن حرم میں جا رہا ہوں۔ بہت ایمان افروز بات ہے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے اور حضور کا مقام کیا ہے، اللہ تعالیٰ حضور سے محبت کتنی فرماتا ہے۔ تو حضرت آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جان میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو جناب ابو طالب نے کہا بیٹا وہاں بات ہے سرداروں کی اور ہم سارے سردار وہاں بیت اللہ کی دیوار کو پکڑ کے دعا مانگیں گے، تو جب سردار آپ کو دیکھیں گے تو وہ خفا ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ بچے کو ساتھ کہاں لے کے آئے ہیں۔ تو حضور ضد کر گئے، کہا کہ چچا جان اگر وہ کچھ کہیں گے تو میں واپس آ جاؤں گا، لیکن مجھے لے کے ضرور چلیں۔ تو جناب ابو طالب مان گئے اور حضور کو ساتھ لیا۔ تو اہل مکہ کو چونکہ خبر تھی کہ ہمارے سردار آج رات کے پچھلے پیر انہوں نے صحن حرم میں جانا ہے اور کعبۃ اللہ کی دیوار کو پکڑنا ہے اور بارش کی دعا کرنی ہے، تو پورا مکہ اٹھ کے بیت اللہ پہنچا۔ تو وہ بیت اللہ شریف سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا، اور یہ جتنے بھی تھے 32 سردار یہ انہوں نے کعبۃ اللہ کی دیوار کو پکڑا اور دعا بارش کے لیے اٹھائے ہاتھ۔ تو جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو جناب ابو طالب سے وہی بات کہ آپ اس بچے کو ساتھ کیوں لے کے آئے ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ ہمارے سرداروں کا معاملہ ہے اور ہم کتنی بڑی پریشانی میں ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے ابھی حضور کی طرف دیکھا تھا تو حضور جہاں اہل مکہ کھڑے تھے کعبۃ اللہ کے سے کچھ فاصلے پر، حضور بھی وہاں تشریف لے اور وہاں بیٹھ گئے۔ انہوں نے دعائیں مانگنا شروع کی حتیٰ کہ صبح ہو گئی، بارش نہیں ہوئی۔ جب صبح کے بعد سورج نے کرنیں شروع کیں اور سورج طلوع ہوا اور گرمی تھوڑی تھوڑی بڑھنے لگی اور ان کے پسینے جو ہے وہ سرداروں کے چھوٹنے لگے، لیکن یہ دعا کر رہے ہیں بارش نہیں آ رہی۔ تو جب بہت زیادہ سورج آیا نا اوپر اور ان کی بس ہو گئی تو پھر حضور تشریف لائے۔ تو جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ یوں چادر جو ہے نا ایسے رکھتے تھے اپنے کاندھے کے اوپر کہ کسی نے میری چادر کو آ کے پکڑا ہوا ہے۔ تو جناب ابو طالب کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور کھڑے تھے۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ کیسے ہیں؟ کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں دعا کروں بارش کی۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ بیٹا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم سردار 32 سردار جو ہیں دعا مانگ رہے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی، تو آپ وہاں جا کے بیٹھیں۔ حضور بڑے عظیم، آپ نے ان کی کبھی 12 سال کا وہ جو سفر تجارت ہے وہ پڑھ کے دیکھے کہ سب نے آپ کی ڈیوٹی لگائی جی آپ اونٹوں کا خیال کریں اور آخر میں آئے۔
تو وہ خود ایک راہب کی دعوت پر جس نے حضور کو دیکھا تھا کہ طویل وہ بات ہے، ٹائم نہیں، میں کسی اور موقع پر بیان کروں گا، تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے سارے. جب حضور تشریف لائے تو درخت کے نیچے سایہ نہیں تھا، یعنی جگہ جو ہے فل ہو چکی تھی، تو حضور دھوپ میں بیٹھ گئے. جیسے ہی حضور دھوپ میں بیٹھے پورے کا پورا درخت حضور کی طرف لوٹ آیا، پورا کا پورا سایہ. تو حضور بڑی اچھی طبیعت کے مالک تھے. تو جب جناب ابو طالب نے کہا تو حضور واپس پلٹ گئے، حتیٰ کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا، بارش نہیں ہوئی. ظہر کا ٹائم گزر گیا اور یہ بالکل تھک کے دعا مانگتے مانگتے پھر حضور تشریف لائے اور دیکھا کہ جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ مجھے پھر محسوس ہوا جیسے میری کسی نے چادر کسی نے پکڑی ہوئی ہے. تو میں نے پیچھے دیکھا تو حضور کھڑے تھے. ابھی میں کچھ کہنے ہی لگا تھا تو حضور نے فرمایا کہ چچا میں آپ کا نا پسینہ صاف کرنے کے لیے آیا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے فوراً حضور کو اٹھایا، اس بات پہ اپنے یوں بازوں پہ جب اٹھایا، اللہ اکبر، تو ساتھ ہی میرے بھتیجے نے کہا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا اگر اجازت ہو تو میں بارش کی دعا کروں. جب حضور نے یہ بات کہی نا تو ان 32 سرداروں میں سے ایک سردار نے حضور کی بات سن لی. اب حضور کا حسن اور حضور کی خوبصورتی پورے مکہ میں مشہور تھی، حضور کی عظمت، حضور کی شان. تو اس نے فوراً کہہ دیا بارش آ گئی، بارش، شور ڈال دے، بارش آ گئی. وہ سب سرداروں نے اس کی طرف توجہ کی، کہا تیرا دماغ خراب ہے کہ ہم صبح سے رات کے پچھلے پیر سے یہاں پہ ہیں اور دھوپ اتنی ہے کہ آگ برسا رہی ہے اور تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اس نے کہا نہیں نہیں میں مذاق نہیں کر رہا. اس بچے نے، جناب ابو طالب کے بھتیجے نے کہا ہے کہ میں دعا کروں. پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ دعا کرے تو بارش ضرور آئے گی. تو سب سرداروں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں. اب ذرا توجہ چاہوں گا، میں اتنی لمبی جو بات میں نے آپ کو سنائی ہے یہ بڑی عظیم بات ہے اس بات کو سنانے کے لیے. تو پھر حضور نے فرمایا کہ میری ایک شرط ہے آپ کے ساتھ. جب آپ دعا کر رہے تھے میں کہاں تھا؟ تو انہوں نے کہا جناب آپ اہل مکہ کے ساتھ، وہ کعبۃ اللہ سے کچھ دور فاصلے پر تھے. فرمایا اگر اب میں دعا کروں گا تو تم سارے وہیں کھڑے ہو گئے جہاں دوسرے اہل مکہ کھڑے، تو پھر بیت اللہ کے صحن میں صرف اکیلا کھڑا ہوں گا. جیسے حضور نے یہ بات کہی نا تو 20 سردار فوراً انہیں قدموں پیچھے ہٹے، لیکن 12 سردار اکڑ گئے. انہوں نے کہا جی ہم سردار ہیں اور صبح سے ہم دعائیں کر رہے ہیں اور یہاں سے پہر ہو رہا ہے، ٹائم یعنی عصر کے قریب کا وقت ہو رہا ہے، بارش نہیں ہوئی، تو آپ کے کہنے پہ بارش کیسی ہوگی؟ دوسرے سرداروں نے، ان 20 سرداروں نے 12 سرداروں کو سمجھایا، وہ بھی پیچھے ہٹے. جب وہ پیچھے ہٹ رہے تھے تو پھر حضور نے فرمایا تم نے یہاں پچھلے پیر سے، رات کے پچھلے پیر سے اب تک کیا کیا؟ انہوں نے کہا جب ہم نے دعا مانگی ہے. تو آپ نے فرمایا اگر میں بھی تمہاری طرح دعا مانگوں پھر مجھ میں اور تمہارے میں فرق تو کوئی نہیں. کہا جی دیکھ لیں ہمیں تو بارش چاہیے. جیسے یہ لوگ پیچھے ہٹے تو حضور نے ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا سر انور اٹھایا آسمان کی طرف. آپ ساری سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، بس معمولی سا حضور نے رخ انور یوں آسمان کی طرف اٹھایا ہے. بس اٹھانے کی دیر تھی کہ مکہ پہ یوں بادل چھائے جیسے رات ہو گئی، اور پھر حضور نے اپنا رخ انور پورا آسمان کی طرف بلند کیا. جیسے حضور نے اپنے رخ انور کو یوں بلند کیا آسمان کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے چھم چھم بارش برسا دی. جناب ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ عظیم چہرہ ہے کہ یہ صرف چہرہ آسمان کی طرف اٹھے میرے بھتیجے کا تو اللہ کئی سالوں سے جو بارش بند رہتی ہے اللہ آسمانوں کو برسا دیتا ہے اس چہرے مبارک کی وجہ سے. جیسے بارش برسی تو وہ سارے 32 کے 32 سردار بھی اور پورے اہل مکہ یہ کہتے ہوئے گھروں کو لوٹ رہے تھے واہ محمدہ، واہ محمدہ، کیا بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابھی یہ لوگ جب واپس لوٹ رہے تھے تو پھر غیب سے آواز آئی ہے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا رخ انور آسمان کی طرف صرف بارش کے لیے بلند کیا. آپ چہرے کو بارش کی طرح نہ اٹھاتے، آپ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے، ہم مکے پہ بادلوں کو برسا دیتے. یہ حضور کی ذات ہے، یہ حضور کی عظمت ہے.